ویلکم ان ہیل سیزیو ایکسیٹری سسٹم نظام اخراج کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ اگر کسی طالب علم نے پہلا لیکچر نہیں دیکھا تو لازمی سے اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو ایکسیٹری سسٹم کے تمام حصوں اور اجزاء کا پتہ چل سکے۔ اس لیکچر میں ہم مزید حصوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے یوریٹرز۔ یوریٹرز اصل میں پیشاب کی نالی کو کہا جاتا ہے۔ یہ یوریٹرز یعنی کہ پیشاب کی نالیاں دو نالیاں ہوتی ہیں۔ ان کو آپ ڈکٹس بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو ٹیوبز بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اردو زبان میں ان کو ہم نالیاں کہتے ہیں اور انگلش زبان میں ان کو ہم ڈکٹس یا پھر ٹیوبز کہتے ہیں۔ ہر نالی گردے سے شروع ہو کر مثانے میں پہنچتی ہے۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ یوریٹرز کیسی نالی ہے اور یہ کہاں پر پائی جاتی ہے۔ اگر آپ ساتھ میں لگی تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جامن رنگ کے اندر انسانی جسم میں جو گردے دکھائی گئے ہیں، ان دونوں گردوں میں سے ایک ایک نالی نکل رہی ہے۔ اس نالی کو ہم یوریٹر کا نام دیتے ہیں، جو کہ گردوں سے شروع ہوتی ہے اور مثانے پر جا کر مکمل ہوتی ہے۔ اس نالی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے گردوں کے ذریعے بننے والے پیشاب کو ہم گردوں سے مثانے تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہر نالی کی پیمائش کتنی ہوتی ہے۔ ہر نالی تقریباً 35 سے 40 سینٹی میٹر یا پھر 14 سے 16 انچ تک لمبی ہوتی ہے۔ اس کی 3 تہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو نالیاں ہوتی ہیں ان کی ساخت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ پیشاب کی نالیاں مثانے کے پچھلے حصے پوسٹیریئر سے داخل ہوتی ہیں۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو نالیاں ہیں جن کا نام یوریٹرز ہے، یہ گردوں سے شروع ہو کر مثانے پر جا کر مکمل ہوتی ہیں اور یہ مثانے کے پچھلے حصے سے داخل ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کی جو 3 تہیں ہوتی ہیں ان کے کیا نام ہیں۔ پہلی تہ ہے فائبرس، دوسری تہ ہے مسکولر اور تیسری تہ کا نام ہے میوکس لائننگ۔ یورینری بلیڈر، جس کو اردو زبان میں مثانہ کہا جاتا ہے، یہ انسانی جسم میں کہاں پر واقع ہوتا ہے۔ مثانہ پیلوک کیوٹی یعنی کہ کولے میں پیٹ کے نچلے والے حصے میں واقع ہوتا ہے۔ مثانہ کھوکھلا اور عضلاتی اعضاء ہے۔ گردوں سے بننے والا پیشاب قطرہ قطرہ بن کر آنے والی پیشاب کی نالی جس کا نام یوریٹر تھا، اس کے ذریعے مثانہ میں پہنچتا ہے۔ جب مثانہ بھر جاتا ہے تو اس کی جسامت بڑی اور گول ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا یورینری بلیڈر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یورینری بلیڈر اصل میں بالکل ایک غبارے کی مانند ہے، جس کے اندر 2 عدد نالیاں داخل ہوتی ہیں۔ ان نالیوں کو ہم یوریٹر کہتے ہیں۔ یہ یوریٹرز اصل میں گردوں سے آ رہی ہوتی ہیں اور یہ گردوں سے پیشاب اکٹھا کر کے اس مثانے کے اندر داخل کرتی ہیں۔ اس مثانے کی جو ساخت ہے وہ بالکل کھوکھلی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا کہ مثانہ بالکل غبارے کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل کھوکھلا، اور یہ عضلات کا بنا ہوا اعضاء ہوتا ہے، جو کہ اصل کام یہ کرتا ہے کہ یہ ان پیشاب کی نالیوں سے آنے والا پیشاب اکٹھا کرتا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ بھرنا شروع ہوتا ہے تو اس کی جسامت بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب پیشاب خارج ہو جاتا ہے تو اس کی جسامت بھی چھوٹی ہو جاتی ہے، بالکل غبارے کی طرح۔ غبارے میں ہوا بھر دیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے اور ہوا نکال دیں تو وہ اس کی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ مثانہ بھی ہے۔ جیسے ہی اس کے اندر پیشاب بھرتا ہے تو اس کی جسامت بڑھ جاتی ہے اور جب خارج کر دیا جاتا ہے تو اس کی جسامت بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ مثانہ عارضی طور پر پیشاب کو جمع کرنے والا ایک اعضاء ہے، اور یہ اعضاء بھی
4 تہوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلی تہ ہے سیرس کوٹ، جو کہ سب سے بیرونی تہ ہوتی ہے مثانے کی۔ دوسری تہ ہے مسکولر کوٹ اور تیسری تہ ہے سب میوکس کوٹ اور آخری اور اندرونی تہ ہے میوکس لائننگ۔ ان 4 تہوں سے یہ مثانہ بنا ہوا ہوتا ہے اور ان تمام کو آپ ساتھ والی تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تہیں کس طرح ترتیب میں پائی جاتی ہیں۔ یوریتھرا، پیشاب کی نالی، یہ ایک نالی ہوتی ہے، آپ اس کو کینال بھی کہہ سکتے ہیں، جو مثانے کی گردن سے شروع ہوتی ہے۔ یہ مثانے سے پیشاب کو جسم سے باہر خارج کرنے کا کام کرتی ہے۔ عورتوں اور مردوں میں اس کی پیمائش مختلف ہوتی ہے۔ عورتوں میں اس کی پیمائش 2.5 سے لے کر 3.5 سینٹی میٹر یا پھر 1 سے 1.5 انچ تک کی ہوتی ہے، جبکہ مرد حضرات میں اس کی پیمائش 17 سے 23 سینٹی میٹر یا پھر 7 سے 9 انچ تک کی ہوتی ہے۔ مثانے میں اس نالی کا سوراخ یورینری سرکولر مسکولر فائبر کا بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو نالی ہے اس کا جو سوراخ ہے وہ کس سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بھی عضلات سے بنی ہوئی نالی ہے۔ کون سے عضلات سے؟ سرکولر مسل فائبر سے۔ اس خاصیت کی بنا پر یہ سوراخ کے منہ پر سفنکٹر یوریتھرا بنا ہوا ہوتا ہے۔ سفنکٹر یوریتھرا سے کیا مراد ہے؟ سفنکٹر اصل میں ایک رنگ کو کہا جاتا ہے، ایک دائرے کو کہا جاتا ہے، ایک گول ربڑ کو کہا جاتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے کوئی بھی چیز آگے کی طرف حرکت نہیں کر سکتی۔ اس کو ہم سفنکٹر کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ یوریتھرا کا لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ گول سا دائرہ یوریتھرا کی نالی پر لگا ہوا ہے، تاکہ ایک ایک قطرہ بن کے پیشاب خارج نہ ہو، بلکہ جب مثانہ زیادہ مقدار میں بھر جائیں اور انسان کو حاجت محسوس ہو تو پھر یہ سفنکٹر کھل جاتا ہے اور اس طرح سے پیشاب خارج کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ سفنکٹر بالکل ایک دروازے کا کام کرتا ہے جو بند ہونے اور کھلنے کی خاصیت رکھتا ہے، جو پیشاب کو روکنے اور کرنے کے لیے ایک اہم رول ادا کرنے کا کام کرتا ہے۔ میکچوریشن، یہ کیا ہوتی ہے؟ میکچوریشن پیشاب کرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ پیشاب گردوں میں بنتا ہے۔ گردوں میں ایک نالی کے ذریعے، جس کو ہم پیشاب کی نالی کہتے ہیں، اس کے ذریعے قطرہ قطرہ مثانے میں آ کر داخل ہو کر جمع ہوتا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم پچھلے تمام سلائیڈز میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ پیشاب کرنے کی خواہش مثانے میں پیشاب کے دباؤ سے ہوتی ہے۔ جب یہ مثانہ بھر جاتا ہے تو پھر انسان کو پیشاب کا دباؤ پڑتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کو خارج کر دیا جائے۔ مقدار کی حد مختلف انسانوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اس میں انسان کی عمر اور اس کے علاوہ دیگر وجوہات، مثلاً سردیوں میں زیادہ پیشاب کا آنا، گرمیوں میں کم ہو جانا، یا کسی انسان میں اس کی زیادتی کا اضافہ ہو جانا، یا پھر کسی بیماری، خاص طور پر شوگر کے مریضوں میں اور ادویات کے استعمال میں اس کی جو حد ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ حاجت درج ذیل مقدار کی صورت میں ہوتی ہے۔ نارمل حالت میں اس کی مقدار 170 سے 230 ملی میٹر یا پھر 6 سے 8 فلوئڈ اونس ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کا عمل ریفلیکس ایکٹ ہے۔ یہ ریفلیکس ایکٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ریفلیکس ایکٹ اصل میں انسان کا وہ رد عمل ہے جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اس حصے کو، یعنی کہ مثانے والے حصے کو تھوڑی سی حرکت محسوس ہوتی ہے تو اس عمل سے وہ پیشاب خود بخود خارج ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو ہم ریفلیکس ایکٹ کہتے ہیں، جو کہ مردوں میں بلائی مرکز کے ذریعے کنٹرول اور روکا جاتا ہے۔ مثانے کی عضلاتی تہ میں کنٹریکشن ہوتی ہے۔
ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا کہ مثانے جو ہے اس کی جو سٹرکچر ہے وہ بھی عضلات سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اب اس عضلات میں سکڑاؤ اور پھیلاؤ دونوں طرح کا رد عمل ہوتا ہے، یعنی کہ مثانے کے عضلات سکڑتے بھی ہیں اور پھیلتے بھی ہیں۔ ان کے اس کنٹریکشن یعنی کہ سکڑنے سے اور پھیلنے سے پیشاب کا اخراج ہوتا ہے، یعنی کہ کنٹریکشن آف مسکولر کورڈ، اور دوسرے نمبر پر ہے ریلیکسیشن آف اسفنکٹر مسلس۔ عضلات کا سکڑنا، عضلات کا پھیلنا، یہی اصل میں میکچوریشن کی وجہ بنتا ہے۔ پیٹ کے عضلات کا اندر کو دباؤ ڈالنے سے بھی پیشاب کے اخراج میں پیشاب کرنے کے دوران مدد مل سکتی ہے۔ اس سے پیٹ کے خلا میں کمی ہونے سے اوپر مثانے پر بھی دباؤ پڑنے سے پیشاب کے اخراج میں مدد مل سکتی ہے۔ اسکن، جس کو اردو زبان میں جلد کہا جاتا ہے، جلد انسانی جسم کے گرد ایک غلاف ہے جو کہ انسانی جسم کی سطح کی حفاظت کرتی ہے۔ جلد پر بے شمار مسام یعنی کہ سوراخ اور بال ہوتے ہیں۔ جلد انسانی جسم کے سوراخوں کے اندر لگی ہوئی جھلی سے بھی ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جلد کیا کام سر انجام دیتی ہے؟ جلد کا سب سے اہم اور پہلا کام یہ ہے کہ یہ جسم میں سے پسینے کی صورت میں نکارہ مادے، نمکیات اور پانی کو خارج کرتی ہے، اور دوسرا اہم کام یہ انسانی جسم سے زائد حرارت خارج کرنے کا کام بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جلد کچھ اہم کام سر انجام دیتی ہے، جس میں شامل ہے پہلے نمبر پر کہ جلد میں موجود اعصاب یعنی کہ جو نروز ہیں، یہ درد اور درجہ حرارت کا احساس دلاتی ہیں۔ انسانی جسم کو اگر کوئی درد ہوتی ہے یا کوئی چیز انسانی جسم پر لگتی ہے تو اس سے درد محسوس ہوتی ہے، تو یہ اعصاب یہ بتاتی ہیں کہ انسانی جلد میں کیا مسئلہ ہے، اور جلد اس چیز کو واضح کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد دیتی ہے۔ دوسرا اہم کام، جلد جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ موسم کے حالات کوئی بھی ہوں، موسم سردی کا ہو یا پھر گرمی کا، تو انسانی جسم کا درجہ حرارت 37 ہی رہتا ہے، یعنی کہ بالکل برابر ہی رہتا ہے، اور اس کے اندر جلد کا بہت زیادہ اہم رول ہے۔ تیسرا اہم کام، یہ جسم سے پانی ضائع ہونے کے عمل کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پر جلد میں مختلف رطوبتیں بنانے، خارج کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ پانچواں اہم کام، یہ سورج کی روشنی میں وٹامن ڈی پیدا کرتی ہے۔ انسانی جلد کا سب سے اہم کام یہی ہے کہ یہ سورج کی روشنی سے ہمیں وٹامن ڈی پرووائڈ کرتی ہے۔ اور آخری فنکشن ہے انفیکشن کے پیش نظر جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ انسانی جسم کے تمام اندرونی اعضاء کو جراثیم سے محفوظ رکھتی ہے۔ جلد کے 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم جلد کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو ہم جلد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اوپر والے حصے کو ایپیڈرمس یعنی کہ اوپر والی تہہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ڈرمس یعنی کہ نیچے والی تہہ۔ انسانی جلد کی اوپر والی تہہ ایپیڈرمس کہلاتی ہے۔ یہ جلد کے اوپر والی سطح ہوتی ہے اور یہ متعدد اقسام کے خلیوں سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ خلیے مختلف تہوں کی صورت میں ایک دوسرے پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ایک جھلی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس کو ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ اس جھلی یا پھر تہہ میں خون کی نالیاں نہیں ہوتی۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانی جلد کی اوپر والی تہہ جس کا نام ایپیڈرمس ہے، اس میں خون کی نالیاں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ البتہ اس تہہ میں کے اندر جو ہے وہ پسینے والے غدودوں کی نالیاں اور بالوں کی جڑیں، جن کو ہم ہیئر فالیکلز کہتے ہیں، وہ پائی جاتی ہیں۔ ایپیڈرمس جو کہ جلد کی اوپر والی تہہ ہوتی ہے، اس کی سطح بعض جگہوں پر ہموار
اور بعض جگہوں پر غیر ہموار ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر انسانی انگلیوں کے پوروں پر اس جھلی کی سطح پر مخصوص شکل کے ابھار بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ابھار ایک انسان کی انگلیوں کے دوسرے انسان کی انگلیوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان ابھار کو ہم فنگر پرنٹس کہتے ہیں۔ انسانی جسم پر جلد بعض جگہ پر موٹی اور بعض جگہ پر باریک ہوتی ہے۔ آپ اس کو اپنے جسم پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ کی جلد ایک طرف والی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نرم ہے، جبکہ دوسری طرف کافی زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں انسانی جلد کی دوسری تہہ کی، جس کا نام ہے ڈرمس۔ اس کو آپ زیریں تہہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تہہ کافی زیادہ سخت مگر لچکدار مادوں سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی سطح پر بھی مختلف ابھار ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایپیڈرمس والی تہہ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس جھلی کے اندر پسینے والے غدود، درد کے احساس دلانے والے تمام نروز یعنی کہ اعصاب، چکنی رطوبت پیدا کرنے والے غدود جن کو ہم سیبیشس گلینڈز کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خون کی نالیاں بھی اسی تہہ میں پائی جاتی ہیں۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ڈرمس اصل میں زیریں تہہ ہوتی ہے اور جو کہ جلد کی سب سے اہم تہہ ہوتی ہے۔ تمام طرح کی خون کی نالیاں، غدود اور نروز اسی تہہ میں پائی جاتی ہیں۔ ان دونوں تہوں کو ہم آگے آنے والی سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے دیکھیں گے بھی۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سویٹنگ کا، کہ پسینہ آنا یہ کیا ہے۔ پسینہ کیا ہے؟ پسینہ اصل میں ایک پانی ہے جو کہ انسانی جلد سے خارج ہوتا ہے۔ یہ پسینہ ایک نمکین پانی کی شکل میں انسانی جلد سے خارج ہونے والی شے ہے جو پسینہ پیدا کرنے والے غدود پیدا کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ پسینے والے غدود انسانی جلد کی دوسری تہہ جس کا نام ڈرمس ہے اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ غدود پسینہ خارج کرتے ہیں، پسینے کو پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کو انسانی جلد سے خارج کیا جاتا ہے۔ پسینہ آنے کا عمل پرسپائریشن جلد کے ذریعے ہوتا ہے۔ پسینہ میں 1/3 تقریباً پلازما موجود ہوتا ہے۔ روزانہ تقریباً 500 ملی میٹر پانی پسینے کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ تو اب اس بات سے آپ واضح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کو دن میں کتنا پانی پینا چاہیے، کیونکہ 500 ملی میٹر پانی جو ہے وہ پسینے کی صورت میں خارج ہو رہا ہے۔ موسم اور جسم کے ٹمپریچر میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس میں کمی بیشی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ گرمیوں میں انسان کو پسینہ زیادہ آتا ہے اور سردیوں میں کم آتا ہے۔ تو اس طرح سے موسم کے حالات پر بھی اس پانی کے پسینے کے جو مقدار ہے اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، جو کہ 0 سے 2000 ملی میٹر روزانہ تک ہو سکتی ہے۔ حبس یعنی کہ ہیومیڈیٹی میں بھی زیادہ پسینہ آتا ہے۔ انسانی جلد کی اس تصویر میں آپ واضح طور پر جلد کی دونوں تہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو سب سے اوپر آپ کو پہلی تہہ جس کا نام ایپیڈرمس ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری تہہ جس کا نام ڈرمس ہے، یہ کافی زیادہ بڑی تہہ ہوتی ہے اور اس میں موجود تمام طرح کی خون کی نالیاں، اعصابی شاخیں اور پسینے والے غدود آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری تہہ جس کو ہم ہائپوڈرمس کہتے ہیں، یہ اصل میں ڈرمس کی اندرونی تہہ ہوتی ہے۔ آپ ان کو بالکل واضح طور پر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ فزیالوجی آف دا یورینری سسٹم۔ یورینری سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے؟ انسانی جسم میں موجود انسانی گردے یورینری سسٹم میں بنیادی اعضاء ہیں جو کہ انسانی جسم میں پانی اور نمکیات کا توازن رکھنے کے لیے خون کو فلٹر کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ پانی اور نمکیات جو کہ خون کا حصہ ہوتے ہیں، گردے خون میں سے ان کو علیحدہ کر کے انسانی جسم کا توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔
بیکار مادوں کو پیشاب کی صورت میں انسانی جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ خوراک یعنی کہ ڈائٹ اور جسمانی ٹیشوز کی نارمل ٹوٹ پھوٹ سے بیکار مادے جو کہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کو انسانی جسم اپنے لیے خوراک کی ضرورت حاصل کرنے کے بعد بیکار مادوں کو خون میں سے شامل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ خون میں شامل ہونے کے بعد انسانی گردے اس خون کو صاف کرتے ہیں اور ان بیکار مادوں کو علیحدہ کر کے انسانی جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے، جو کہ یورینری سسٹم کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب انسان کوئی خوراک کھاتا ہے تو وہ خوراک اس کے معدے کا حصہ بن جاتی ہے۔ معدے میں خوراک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے بعد خوراک کا زیادہ تر حصہ انسانی خون میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انرجی ہے وہ انسانی خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ خون کے اندر یہ تمام مادے انسانی جسم کو انرجی اور طاقت مہیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں سے جو بیکار مادے ہوتے ہیں وہ گردے اس کو صاف کر کے علیحدہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ بیکار مادے خون میں سے ہٹا لیے جاتے ہیں اور اس کو بعد میں پیشاب کی صورت میں خارج کر دیا جاتا ہے۔ اگر گردے ان بیکار مادوں کو پیشاب کی صورت میں خارج نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر یہ خارج نہ ہو تو خون میں ان بیکار مادوں کی مقدار بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گی، جس سے جسم کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، جسے ہم گردے فیل ہونے کی صورت میں مریض کی بری حالت ہو جاتی ہے اور یہ مادے انسانی موت کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ یورینری سسٹم کے دوسرے حصے یعنی کہ ایکسیسری ہوتے ہیں، جو کہ حصے تو ہیں لیکن بہت ہی زیادہ ضروری بھی ہیں، جو کہ پیشاب کو جسم سے باہر خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی کہ گردوں کے علاوہ باقی جتنے بھی حصے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر یوریٹرس، بلیڈر اور یوریتھرا وغیرہ، ان کو ہم ایکسیسری آرگن کہتے ہیں، جو کہ جسم سے باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ گردے کے یونٹ جس کا نام نیفرون ہے، یہ گردے کا بنیادی اکائی حصہ ہے۔ یہ درج ذیل طریقے سے پیشاب کو تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے فلٹریشن کے عمل سے خون میں سے زائد پانی اور فاسد مادے علیحدہ کر لیے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے افعال کے دوران گردوں میں ضروری فلوئڈ اور سوڈیم، اس کے علاوہ فاسفورس اور پوٹاشیم جیسے کیمیکلز جو کہ خون کا حصہ ہوتے ہیں، گردے ان کو بھی علیحدہ کر لیتے ہیں۔ ان کو ہم فاسد مادے بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ علیحدہ ہونے کے بعد دوبارہ خون میں واپس جذب کر لیے جاتے ہیں اور مقامی اور سسٹمک ہارمونز کے زیر اثر جسم سے واپس کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے پیشاب کے ساتھ بیکار مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ انسان میں 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 1.5 لیٹر پیشاب بنتا ہے، لیکن یہ مقدار حالات کے مطابق مختلف بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ موسم کے مطابق بھی سردیاں اور گرمیوں اور اس کے علاوہ بیماری کی صورت میں یہ مقدار مختلف ہو سکتی ہے۔ ہوش و حواس کے دوران پیشاب کرنے کا عمل ہوتا ہے۔ مثانے کی دیوار میں سٹچ ریسیپٹر سے شروع ہوتی ہے۔ سٹچ ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں پیغام پہنچانے والے خلیے ہوتے ہیں جو کہ دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں کہ مثانہ بھر گیا ہے۔ جب مثانہ اپنے ورکنگ والیوم کا 75% حصہ بھر جاتا ہے تو عام طور پر پیشاب کرنے کی خواہش ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص پیشاب نہ کرے اور مصروف ہو جائے تو اس کی خواہش کم بھی ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد مثانہ زیادہ بھرنے سے دوبارہ پیشاب کرنے کی خواہش شدید قسم کی ہو جاتی ہے۔ جب مکمل ارادے سے پیشاب کرنے کا عمل شروع کرنا ہوتا ہے تو مثانے کا سفنکٹر ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ یہ سفنکٹر کیا ہے؟
اسفنکٹر اصل میں ایک رنگ کو کہا جاتا ہے، ایک دروازہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی چیز کو ضرورت کے مطابق کھلنے نہیں دیتا۔ مثانے کے عضلات سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہیں، اور ان کے سکڑنے سے اس طرح پیشاب خود بخود باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب عضلات پھیلتے ہیں تو مثانہ بھرتا ہے، جب عضلات سکڑتے ہیں تو پھر پیشاب جسم سے باہر نکلتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے ٹھنڈے موسم اور سردیوں میں پیشاب زیادہ بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اگر کوئی شخص بہت کم پانی پی رہا ہے تو اس کا پیشاب کم بنتا ہے اور اس کی اسپیسیفک گریوٹی زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اگر کوئی شخص سفر، روزے یا دیگر وجہ سے کھانا پینا کم کر دے تو بھی اس کا پیشاب کم آتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اور اگر کوئی پیشاب آور مشروبات جیسے کہ دہی کی لسی، چائے پئیں تو بھی پیشاب زیادہ آتا ہے۔ آخری نمبر پر ہے کسی میڈیسن یعنی کہ ادویات کے استعمال سے بھی پیشاب کی مقدار میں کم و بیش ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ یورینری سسٹم کی عام بیماریاں۔ یورینری سسٹم کی بیماریوں کو UTI لکھا جاتا ہے جو کہ 3 الفاظ کا مرکب ہے۔ یو کہتے ہیں یورینری کو، ٹی کہا جاتا ہے ٹریکٹ یعنی کہ رستے کو، اور آئی کہتے ہیں انفیکشن کو۔ اس سے یہ مراد ہے کہ یورینری سسٹم یعنی کہ اس کے رستے میں اگر کوئی انفیکشن، کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کو ہم یورینری سسٹم کی بیماریوں میں لکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کرونک کڈنی ڈیزیز جو کہ 3 الفاظ کا مرکب ہے۔ کرونک کہا جاتا ہے بہت ہی پرانی قسم کی بیماری کو، اور کڈنی کہتے ہیں گردے کو، اور ڈیزیز کہا جاتا ہے بیماری، یعنی کہ بہت ہی پرانی گردوں کی بیماری کو ہم کرونک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر CKD کے نام سے لکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے پروٹینو یوریا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پیشاب میں پروٹین کا اضافہ ہو جانا یا پھر پروٹین کا آنا۔ تیسرے نمبر پر ہے سسٹائٹس۔ یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ سسٹ کہا جاتا ہے کسی بھی پتھری کو، اور آئٹس کہتے ہیں انفیکشن کو۔ تو اس طرح سے مثانے کے اندر سوزش جو کہ کسی پتھری کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو ہم سسٹائٹس کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے ڈائیبیٹک نیفروپاتھ۔ ڈائیبیٹک نیفروپیتھی بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ شوگر کی وجہ سے نیفرونز کے اندر کسی بھی طرح کا انفیکشن ڈائیبیٹک نیوروپیتھی کہلاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے یوریتھرائٹس۔ یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، یوریتھرا اور آئٹس کا۔ یوریتھرا کا آپ کو مطلب پتہ ہے، یعنی کہ پیشاب کی نالی، اور آئٹس کہا جاتا ہے انفیکشن کو۔ تو اس طرح سے یوریتھرا کے انفیکشن کو ہم یوریتھرائٹس کہتے ہیں۔ 6 نمبر پر ہے انلارج پروسٹیٹ، پروسٹیٹ غدود کا بڑھ جانا۔ 7ویں نمبر پر ہے ایکیوٹ رینل فیلئر، یعنی کہ پہلے ہی لیول پر گردوں کا فیل ہو جانا۔ 8ویں نمبر پر ہے اینڈ سٹیج رینل فیلئر، یعنی کہ اب بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور گردے بری طرح سے متاثر ہو کر فیل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر سے ڈائیبیٹک نیوروپیتھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایکیوٹ رینل فیلئر، یہ دوبارہ پھر سے دہرایا گیا ہے، اور سسٹائٹس یہ بھی دوبارہ سے دہرایا گیا ہے، اور اسی طرح یوریتھرائٹس بھی دوبارہ سے دہرایا گیا ہے۔ اس کے بعد آخری ہے نیفرائٹس۔ یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ نیفرو کا لفظ نیفرون سے نکالا گیا ہے، اور آئٹس کہتے ہیں انفلیمیشن کو، یعنی کہ گردوں کا جو یونٹ ہے جس کا نام نیفرون ہے اس کی سوزش کو ہم نیفرائٹس کہتے ہیں، جو کہ ایک بیماری کا نام ہے۔ جس شخص کے دونوں گردے ٹھیک ہوں اس کے گردوں کی کارکردگی یعنی کہ رینل فنکشن 100% ہوتی ہے۔ یہ رینل فنکشن ضروریات سے زیادہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جن کا پیدائشی طور پر صرف ایک گردہ ہوتا ہے یا پھر وہ ایک گردہ عطیے کے طور پر دیا ہوتا ہے وہ بھی صحت مند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے
رینل فنکشن میں ہلکی پھلکی کمی ہو جانے سے کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر رینل فنکشن 25% سے بھی کم ہو جائے تو پھر صحت کے سنگین قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر رینل فنکشن 10 سے 15% سے بھی کم ہو جائے تو اسے زندہ رہنے کے لیے گردے کے متبادل علاج، جسے ہم ڈائلسس کہتے ہیں، یا پھر نئے گردے کی پیوندگاری کی صورت یعنی کہ فوری طور پر ضرورت ہوتی ہے۔ سائنس اینڈ سمپٹمس آف کڈنی ڈیزیز، گردے کی بیماری کی علامات۔ گردوں میں بیماری کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اگر ان علامات میں کوئی علامت آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ کو اس بات کو سیریس لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ گردے کی بیماری کی وجہ ہو۔ ان علامات میں شامل ہے: پہلے نمبر پر بہت زیادہ یا بہت کم پیشاب کا آنا۔ دوسرے نمبر پر ہے تھکاوٹ محسوس کرنا۔ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد انسانی جسم کا تھک جانا، یہ بھی گردے کی بیماری کی علامت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے خارش ہونا۔ چوتھے نمبر پر ہے بھوک کا مر جانا، متلی آنا اور الٹی وغیرہ، یہ بھی گردوں کی بیماری کی علامات میں شامل ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے ہاتھوں یا پاؤں کی سوجن یا سن ہو جانا، یہ بہت بڑی گردوں کی علامت ہے۔ اگر انسانی ہاتھ یا پاؤں کسی بھی وجہ سے سوج جاتے ہیں یا سن ہو جاتے ہیں تو یہ گردوں کی بیماری کی وجہ ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے غنودگی یا توجہ مرکوز نہ رکھ سکنا، اور آخری ہے پٹھوں کا اکڑاؤ۔ یہ تمام علامات اگر کسی انسان میں پائی جاتی ہیں تو اس کو گردوں کا ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اپنی بیماری کی فوراً سے نشاندہی کرنی چاہیے۔ یہاں پر ہمارا ایکسٹی سسٹم نظام اخراج کا یونٹ مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو نیچے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔